نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه أول الدين معرفة الجبار ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالی ہم سب کے گزشتہ تمام اعمال صالح اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اور آئندہ مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع جو آپ کے ذہن میں ہے حسین و حسینیت، اس کے سلسلے میں آج 8ویں مجلس ہے۔ آج آپ کو نئے پیرائے میں نے داخل کرنا ہے۔ ابھی تک وہ جو سوالات میں نے آپ کی خدمت میں پہلی دوسری مجلس میں عرض کیے تھے، ان کے تقریباً جوابات جس بھی صورت میں اس وقت میں یا اس حالات کے تحت جو میری استعداد تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ کافی و شافی نہیں کہہ سکتا میں اسے، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کم از کم کوئی ہنٹس مل گئے ہوں گے، کوئی ہیڈنگز مل گئی ہوں گی کہ آپ خود مطالعہ کر کے یا فکر کر کے اس تہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو سید الشہداء نے قربانی انجام دی اس کا مقصد کیا تھا، اس کا فائدہ کیا ہوا۔ تو یہ کل میں نے
گفتگو یہاں ختم کی تھی کہ سید الشہداء نے جو قربانی دی اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج حق و باطل کے درمیان کون سا حق و باطل، چاہے وہ شخصی طور پہ ہو، نجی سطح کا ہو، چاہے وہ بالیدگی اور بالائی سطح پہ ہو، تمام سطوح کا حق و باطل کا فرق بتانے والی، نہ بتانے والی فقط بلکہ ذہنوں میں ایجاد کرنے والی جو شخصیت ہے وہ حسین ابن علی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، اور صرف یہ عقیدہ نہیں ہمارا، یہ تحقیق ہے کہ جہاں بھی جو شخص بھی چاہتا ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق بیان کرے یا واضح کرے، وہ کربلا کی مثال دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صرف عقیدہ یا ہماری مودت یا ہماری عقیدت یا ہمارا انس یا اہل بیت سے ہماری محبت نہیں ہے، فقط یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کا انکار روئے زمین پر مسلمان تو چھوڑیں، مشرکین نے بھی نہیں کیا۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ واقعاً اگر تم مشعل راہ قرار دینا چاہتے ہو حق کو باطل کی تشخیص میں، تو مسلمانوں کے جو سرپرست ہیں حسین، ان سے لے لو تم۔ یہ عام افراد کے جملے نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے محققین جو دین اسلام سے باہر ہیں ان کے یہ جملے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ کائنات میں اس طرح کا کوئی بھی کام انجام نہیں دے سکا جو حسین ابن علی نے دیا۔ ان کا اپنا اختلاف ہے، مذہب کا اختلاف، دین کا اختلاف، اپنی جگہ ان کا، لیکن اس بات کو وہ حقیقت مانتے ہیں کہ اس شخصیت نے اپنے وجود مقدس سے تمام ملت کو یہ سکھا دیا ہے کہ حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے۔ لہذا کل کی گفتگو سے میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا، اس کو یہیں پہ میں کلوز کروں گا۔ ایک سوال جو رہ جاتا ہے ذہن میں آپ کے، وہ یہ ہے کہ ہم براءت کیوں کرتے ہیں دشمنان حسین سے؟ ایک لفظ ہے براءت، ایک ہے لعن، اس میں فرق ہے۔ میں اس میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا، صرف میں بڑی جلدی سے ایک مثال دے کے اس سے گزر جاؤں گا تاکہ تشنگی نہ رہے آپ کی اور میرا وعدہ بھی خلافی نہ ہو، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو عرض کروں گا کہ کیوں کرتے ہیں براءت، اظہار نفرت کیوں کرتے ہیں، اظہار نفرت کیوں کرتے ہیں دشمنان حسین ابن علی سے۔ اب آپ دیکھیے، توجہ رکھیے گا، آج کے زمانے میں اگر بات سمجھاؤں مثال کی، تو کمپیوٹر تقریباً آپ دوست جانتے ہیں، کمپیوٹر نہیں تو کم از کم موبائل ساروں کے پاس ہے، اور موبائل میں بھی سمارٹ فون تو سب کے پاس ہی اب آ چکے ہیں، وہ آئی فون ہے، گلیکسی ہے، یہ سارے۔ تو ان کے اندر یا کمپیوٹر کے اندر ایک اینٹی وائرس ہوتا ہے۔ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ کیا کام کرتا ہے؟ وائرس کو، اور وائرس اصل میں کیا ہے؟ دشمن ہے۔ وائرس کیا ہے؟ دشمن اس سافٹ ویئر کا، اس آلے کا، ایسا ہی ہے۔ آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز رکھتے ہیں، ایک ایسا سافٹ ویئر، وہ بھی کیونکہ سافٹ ویئر ہی ہوتا ہے اینٹی وائرس، ایسا سافٹ ویئر رکھتے ہیں اس کے اندر کہ جو اس دشمن کو پہچانے اور اس کو دفع کرے، اس کو دور کرے۔ کیوں دور کرے؟ کہ باقی کی فائلوں کو، باقی کے فولڈرز کو وہ آلودہ نہ کر دے۔ میں نے اس بات ساری سمجھا دی آپ کو، یہ ذہن میں رکھ لیں بس۔ اینٹی وائرس ہے یہ، براءت کیا ہے؟ اینٹی وائرس ہے کہ دشمن حسین کے وائرس ان نونہال پھولوں کو نہ لگ جائیں، ان ذہنوں کو نہ لگ جائیں، ان دلوں کو نہ لگ جائیں، ان کو خراب نہ کر دیں۔ کیوں کیا جاتا ہے تذکرہ؟ ضروری نہیں ہے دشمن کا تذکرہ، لازم نہیں ہے، حسین کا تذکرہ کافی اور شافی ہے، لیکن اس لیے تاکہ شناخت بھی رہے اور اس وائرس سے خود بخود بچ سکیں۔ پتہ چل گیا براءت کے فلسفے کا؟ ایک لفظ میں یہ اینٹی وائرس ہے۔ اینٹی وائرس اگر کمپیوٹر میں نہ ہو یا آپ کے اس فون میں نہ ہو تو ساری فائلیں ہوں گی، فائلیں اس کے اندر، لیکن
خراب ہو جائیں گی، مکس ہو جائیں گی، تشخیص نہیں پائیں گی کہ اچھی کون سی فائل ہے اور بری فائل کون سی ہے. لہذا ذہن میں رکھیں، اسی لیے اللہ نے جس مخلوق کو بھی پیدا کیا اس کے اندر یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، نفرت بھی اور محبت بھی. حیوان کو دیکھ لیں، حیوان سے آپ درندے حیوان جو ہے یعنی شیر ہے، چیتا ہے، اگر اس کو کوئی محبت دے تو وہ محبت رکھ لیتا ہے، اگر نفرت ہو اپنا دفاع کرتا ہے وہ. لہذا ذہن میں رکھیں یہ فطرت ہے. آپ اپنا باڈی دیکھ لیں، روح کا میں نے ابھی بتایا، روح میں بھی محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے. جو چیز آپ کو پسند ہے اس سے محبت ہے، جو چیز پسند نہیں ہے، جو چیز پسند ہے اس کو اگر وہ چیز پسند نہیں تو پھر آپ کو وہ چیز پسند نہیں آتی. اور اسی طرح آپ کی باڈی میں کیا ہے؟ باڈی میں بھی دو سسٹم ہے، دو طرح کے خلی ہیں آپ کے خون کے اندر، ایک وائٹ سیلز ہیں، ایک ریڈ سیلز ہیں. دونوں کا کام کیا ہے؟ ایک جذب کرنا، ایک دفع کرنا. اگر خون میں براءت کا عنصر ہو تو وہاں اعتراض نہیں ہے. کس براءت کا؟ کہ کوئی بھی ملیریا کا وائرس نہ آ جائے. وائٹ سیل کیا کرتے ہیں؟ اس کو قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. قوت مدافعت کیا ہوتی ہے؟ کہ جو بھی وائرس آئے جلدی جلدی اسے قتل کرتا رہتا ہے، ختم کرتا رہتا ہے. انسان کے خون کے اندر ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہے. یہ اس کی باڈی کے اندر دو سسٹم اللہ نے رکھے ہیں. اس کی فطرت کے اندر دو سسٹم ہے. یہ کبھی بھی اس سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کبھی بھی اس کے اندر ختم نہیں ہو سکتا. خاموش رہے گا رہے گا. کسی کو جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، علم نہیں تھا کسی کو وائٹ سیل کا، اس وقت بھی سسٹم تھا. بعد میں کشف ہو گیا، کہا کہ یہ سسٹم ہے، اب بھی سسٹم ہے، اور ترقی ہو جائے گی تب بھی یہ سسٹم رہے گا. حیوانوں میں یہ سسٹم ہے، حتیٰ کہ جمادات میں بعض میں یہ سسٹم ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پتھر ایسے خدا نے بنائے ہیں کہ جب ان کو کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ ضرر بھی پہنچا دیتے ہیں انسان کو. پودوں میں بھی یہی سسٹم ہے کہ جو اس کو پھول کو توڑنا چاہتا ہے کانٹا ساتھ ہوتا ہے. گلاب کا پھول مشہور ہے، جب توڑنا چاہے تو اس کو اتنے احتیاط سے توڑنا پڑتا ہے کہ کانٹا نہ لگ جائے. لہذا ہر شے براءت رکھتی ہے، تو کیا انسان نہیں رکھے گا؟ لہذا یہ ذہن میں رکھیں، یہ فطری عمل ہے. فطری عمل کو ختم نہیں کیا جا سکتا. فلسفہ اس کا کیا میں نے عرض کیا ہے، کیا کہ وائرس نہ لگ جائے اس لیے بتایا جاتا ہے، وگرنہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف شناخت ہو جائے اور اس سے بچ سکے. یہ وہ سوال تھا جو کہ میں بڑے آرام سے اس سے گزر گیا ہوں، اور آپ اس کو سمجھ لیں، لے لیں. یہ بھی میرا وعدہ پورا ہو گیا آپ کے ساتھ. بلند آواز میں درود پڑھیں تاکہ اگلے پیرائے میں آپ کو لے جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیے کہ میں نے اس دن عرض کیا تھا، کربلا کی جو شناخت ہوگی وہی آپ کا عمل ہوگا سید الشہداء کے متعلق. اور کربلا کی شناخت معرفت دین کی معرفت ہے. یعنی جس کے پاس بھی کربلا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. دین یاد کر لینا اور بات ہے، دین اندر اپنے لے جانا اور بات ہے. دین کی کتابیں پڑھ لینا، اصطلاحیں یاد کر لینا، یہ کسی بھی آپ غیر مسلم کو لے آئیں، اس نے امتحان دینا ہو. بہت سارے غیر مسلم ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اسلامی علوم میں. کیا مسلمان ہیں وہ؟ کیا وہ دیندار ہیں؟ پتہ یہ چلا دین یاد کرنا اور ہے، دین راسخ کرنا اور ہے. جو کربلائی ہوگا، حسینی ہوگا، اس نے دین یاد نہیں کیا ہوگا، دین راسخ ہوگا اس کے اندر رسوخ کیا ہوگا روح. لہذا آپ نے بھی دین یاد کرنے کی منزل پہ نہیں رہنا، بلکہ کس منزل پہ آنا ہے؟ راسخ ہوا ہو آپ کے اندر. راسخ سے کیا مراد ہے؟ راسخ سے یہ مراد ہے کہ جب بھی، جہاں بھی، جس وقت بھی، جس ماحول میں بھی، جس معاشرے میں بھی آپ جائیں گے تو آپ کا وجود دین ہوگا، زبان فقط دین نہیں ہوگی. آپ کا وجود دین ہوگا، فقط زبان دین نہیں ہوگی. یعنی آپ عمل کر رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے دیندار ہے.
خود ہی پہچان لے گا، بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ ہمارے ہاں بتانے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے، یاد رکھیں، کہ جب انسان کا عمل واضح نہ ہو، پھر اس کو سہارا زیادہ لینا پڑتا ہے۔ لہٰذا ذہن میں رکھیں کہ کربلائیوں کے لیے، حسینیوں کے لیے یہی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا دین میں مضبوط کرے کہ وہ بتانا نہ پڑے۔ اب سید الشہداء نے کربلا میں وہ تمام اعمال جو امت کی ضرورت تھی اس کی اصلاح کر کے دکھائی ہے، اس کی اصلاح کر کے دکھائی ہے۔ مثلا سید الشہداء نے کربلا میں وارد ہوتے ہی پہلے سب سے زمین خریدی ہے۔ اب روایتیں آپ کے ذہن میں ہیں، میں اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا کیوں خریدی ہے زمین۔ حتیٰ کہ بنی اسد قبیلہ جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ مولا ہم آپ کو تحفے میں دیتے ہیں، ہدیے میں دیتے ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، میں اس زمین پہ دفن نہیں ہونا چاہتا کہ کل کوئی کہے، کل تمہارے اباؤ اجداد و تمہاری ذریت میں فقر آ جائے، فقیری آ جائے، تو وہ کہیں کہ یہ حسین نے اپنی امامت کی وجہ سے لے لی تھی، احترام کی وجہ سے لے لی تھی، آج ہمارے اس لیے یہ حالات ہیں۔ حسین نے کہا میں برداشت نہیں کرتا، میں خود پیسے دے کے یہ خریدوں گا اور دفن ہو جاؤں گا اور وقف کر دوں گا امت اور ملت کے لیے، تاکہ کوئی حقوق کی بحث میں جب دیکھے تو کربلا نظر آئے اسے، کیونکہ زمینوں کے جھگڑے بہت زیادہ ہیں پاکستان میں۔ ہم وہاں پہ، یہاں تو زمین آپ نہیں خرید سکتے غالباً، تو وہاں پہ کیا ہے کہ مومن سے، سید سے آپس میں کیس کی فائلیں بھری ہوئی ہیں سال ہر سال۔ سید الشہداء نے بتا دیا ہے حسینیوں، زمین جو ہے میں نے اپنی شہادت کے لیے بھی تحفہ بھی مل رہی تھی، نہیں دی ہے، کیوں؟ میں وہاں دفن نہیں ہونا۔ یہ اس کو سوچا کریں، کیوں سید الشہداء نے ایسا کیا؟ یہ ہمارے لیے کیا ہے کہ تم یہ نہ کہنا کہ یہ میں اس کو لوں گا، وہ نہیں، چھوڑ دو، دے دو۔ اگر حق پہ ہو تو طلب کرو، اگر نہیں ہو تو چھوڑ دو۔ سید الشہداء نے یہ سکھایا ہے۔ سید الشہداء نے سخاوت سکھائی ہے وہاں پہ، اتنی سخاوت کی ہے۔ سب سے بڑی سخاوت کیا تھی؟ اس عالم غربت میں جو سب سے پرارزش چیز تھی وہ جان تھی، روح تھی۔ اس میں کیا کیا سید الشہداء نے؟ اکثر سوال ہوتا ہے کہ سید الشہداء نے کیوں پہلے انصار کو بھیجا ہے اور پھر بنی ہاشم کے جوانوں کو، نوجوانوں کو بھیجا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سید الشہداء نے پہلے غیروں کے نعوذ باللہ شہید کروائے ہیں اور پھر اپنے شہید کروائے ہیں۔ اصل میں سید الشہداء نے سخاوت کی ہے۔ کیسی سخاوت کی ہے کہ وہاں کربلا میں مرنا آسان تھا، رکنا مشکل تھا۔ کیوں مشکل تھا؟ پیاس تھی، بھوک تھی، حدت تھی، اور بڑے مسائل تھے، کیونکہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ دیکھا نہیں جا رہا تھا زہرا کے لال کو غربت میں، کیونکہ یہ سب سے بڑا غم تھا۔ پیاس شاید برداشت ہو جاتی، بھوک برداشت ہو جاتی، لیکن سید الشہداء کو اس عالم غربت میں دیکھنا اور زینب کو ان خیام میں دیکھنا، یہ سب کے لیے المناک تھا۔ پیاس بھی شدت پہ تھی۔ حسین نے کیا سخاوت کی ہے؟ توجہ رکھیے گا، اتنی سخاوت کی ہے حسین نے کہ پہلے، کیونکہ جو شہید ہوگا روایتوں میں ہے کہ زہرا اس کے لیے جام لے کے، رسول خدا اس کے لیے جام لے کے کھڑے تھے۔ جب شہید ہوتا تھا وہ پانی نوش کر لیتا تھا۔ حسین نے اتنی سخاوت جو ہے سکھا دی وہاں کہ میں سب سے پہلے ان کو بھیجوں گا جو انصار ہوں گے، وہ پہلے سیراب ہو جائیں، وہ پہلے حوض کوثر پی لیں، میرے بعد میں پئیں۔ اس حسین نے فداکاری کی ہے، سخاوت کی ہے، میرے بعد میں پئیں۔ اور میرے میں بھی کیا کیا ہے کہ سب سے آخر میں اس کو رکھا جو سب سے زیادہ پیاسا تھا۔ کتنی سخاوت ہے حسین کی، دیکھیے آپ نے سخاوت، جس کے لیے عباس کے بازو کٹ گئے اس کو آخر میں رکھا ہے تاکہ لوگ نہ کہیں، حتی علی اکبر کو بھی کہا علی اکبر جاؤ، میں اس کو آخر میں رکھ رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ پیاسا تھا، حضرت علی اصغر۔ یہ حسین کی سخاوت ہے۔
عباس کے لیے بھی سخاوت ہے بلکہ کہ عباس جاؤ، میں اس کو پھر باقی رکھتا ہوں، اور اس کو رکھتا ہوں جو چھوٹا ہے سب سے سن میں. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں، حسین نے ہر کام میں، ہر عمل میں، توفیق دے خدا آپ کو پڑھیں اور علماء کو توفیق دے کہ وہ بیان کریں کہ ایک ایک فعل، ایک ایک تنکا، ایک ایک جملہ سید الشہداء کا جو ہے وہ تاریخ رقم کر رہا تھا، اسلام کو تجدید اور تجدد بخش رہا تھا، چہرہ دو رہا تھا اسلام کا. رسول نے جیسے 23 سال کی محنت میں ایک ایک حکم بتایا تھا نا اسلام کا، وہ سب کے سب کیا ہو گئے تھے؟ گرد آلود ہو گئے تھے، ذہنوں سے مٹ رہے تھے، بدلے گئے تھے، مفہوم چینج ہو گئے تھے، نظریں بند ہو گئی تھی. سید الشہداء نے وہاں کربلا میں ایک دن میں سب کے سب جو ہیں ان کو انجام دے کے تجدید کر کے کہا یہ میرے نانا کا دین تھا، وہ نہیں تھا. ایک دن میں. پھر کیوں سید الشہداء نے یہ بیعت نہیں کی؟ کیونکہ دوست کل کہہ رہے تھے کہ لفظ بیعت آیا ہے لیکن سید الشہداء نے اسے ریزن قرار نہیں دیا قیام کا، صرف کہا ٹھیک ہے میں نہیں کرتا بیعت تمہاری. جواب دیا سید الشہداء نے، ریزن نہیں کہا اسے، جواب دیا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ میرے جیسا اس کی جیسے کہ یہ جواب تھا، وگرنہ ریزن نہیں. لیکن اس کا ریزن سید الشہداء نے بیان کیا کہ میں نے کیوں نہیں کی بیعت، اس کا ریزن بیان کیا ہے. اس کو ریزن قرار نہیں دیا قیام کا، لیکن اس کا ریزن بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کہتے ہیں کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ ید اللہ ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اگر میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ مولا علی کا ہاتھ ہے. اگر میں نے اس کے ہاتھ میں دے دیا تو سمجھو کہ سب کچھ میں نے دے دیا. لہٰذا میں نے کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، میں نے اس کی بیعت کر سکتا. تو عزیزان محترم یہاں پہ ان سوالات کے جواب میں اکتفا کرتا ہوں. اب ہم چلتے ہیں سید الشہداء سے وہ حدیث جو میں نے اس دن چھوڑ دی تھی، جس جہاں روکی تھی اسی جگہ سے اس کو شروع کرتا ہوں. جو دوست موجود تھے ان کے ذہن میں ہوگا. سید الشہداء اپنا تعارف جو کروا رہے ہیں، بلند آواز میں درود پڑھے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. توجہ رکھیے گا، امام نے اس میں بہت کچھ سمجھایا ہے. حسین کو بھی سمجھایا، یعنی اپنے آپ کو بھی، اور حسینیت کو بھی سمجھایا ہے کہ کیا ہے. توجہ رکھیے گا، اب خاموش نہ رہیے گا. اب آپ اگر خاموش رہے تو میں واقعا نہیں پڑھ پاؤں گا. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ موضوع ایسا شروع ہو رہا ہے کہ اس میں آپ کو بولنا ضروری ہو جائے گا. اگر آپ نہیں بولیں گے تو واقعا نہ آپ کو مزہ آئے گا سننے کا، نہ مجھے سنانے کا مزہ آئے گا. بلند آواز میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دو جملے پیچھے سے امام کیا فرماتے ہیں؟ انا ابن ماء السماء، کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو وحیانی ہے، دنیا کا نہیں ہے، جو معراج والا ہے. معراج سے مراد وہ معراج نہیں آپ نے سمجھی جو رسول جس پہ گئے تھے، یہ ذہن میں رکھیں، وہ ایک اور موضوع ہے. کیا فرما رہے ہیں امام؟ کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو زمین سے زیادہ آسمان پہ مشہور ہے. یعنی اس دنیا کے لیے جس دنیا کا نہیں تھا، اس میں آیا کیا لینے کہ تمہیں بھی ادھر لے جائے، لیکن تم ادھر رہو تو مرضی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَعُرُوقِ الثَّرَى، میں طاقتور ہوں، میں کمزور نہیں ہوں. سید الشہداء نے پہلا جملہ اپنے بابا کے، اور میں کون ہوں؟ طاقت مند ہوں، کمزور نہیں ہوں. مت سمجھنا کہ حسین کربلا جا رہا ہے اور کمزوری کی وجہ سے جا رہا ہے، نہ، پوری طاقت کے ساتھ جا رہا ہوں میں. جتنی حسین کے پاس طاقت تھی روئے زمین پر اس وقت، جتنی طاقت تھی، جتنی شجاعت تھی، سب کی سب لے کے جا رہا ہوں. اس سے زیادہ شجاعت نہیں تھی روئے زمین پہ، اس سے زیادہ طاقت نہیں تھی روئے زمین پہ. پھر حسین فرماتے ہیں انا ابن من صاد اہل الدنیا بالحسب الناقب
والشرف الفائق والقدیم السابق، کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو ریاست رکھتا ہے، جو سیادت رکھتا ہے، جو سردار ہے حسب میں بھی، نسب میں بھی، اور اپنے سابقے میں بھی۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو کون ہے؟ سرداری رکھتا ہے۔ سرداری کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس سے اوپر کوئی نہ ہو۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو حسب میں بھی اتنا نقی ہے، پاکیزہ ہے، کہ اس سے بالاتر کس کا حسب پاک نہیں، نسب پاک نہیں ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں جس کا سابقہ اتنا درخشاں۔ سابقہ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی ماضی، جس کا ماضی کسی کے ساتھ ملتا نہیں، سب سے عالی ماضی رکھتا ہے وہ۔ پھر اگلا جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہاں تک میں نے بیان کیا تھا، اس کو تکرار کیا تاکہ آپ کے ذہن مل جائیں۔ اب توجہ فرمائیے گا، اس پہ ضرور بولیے گا، اس کو اگر سمجھ آ گئی تو۔ اگر یہ جملہ آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا حسین نے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا تھا، دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں نہیں دیا تھا، اور دشمن کی مرضی سے مرضی اپنی کیوں نہیں ملائی تھی۔ توجہ فرمائیے گا، انا ابن من رضاہ رضی الرحمن، کہ میں وہ اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے، جس کی مرضی خدا کی مرضی ہے۔ میں نے ترجمہ تھوڑا نارمل کیا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ رحمان کی مرضی ہے۔ رحمان سنا ہے نا آپ نے؟ رحمان کا ترجمہ خدا نہیں ہے، میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ رحمان اور رحیم میں فرق بھی آپ کو معلوم ہے۔ رحمان بچوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں، رحیم اللہ بسم اللہ آپ پڑھتے ہیں روز، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم اور رحمان ہے۔ رحیم جو ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، یعنی اللہ کا رحم جو ہے، کرم جو ہے، لطف جو ہے، اگر مومنوں تک محدود گنو گے تو اسے رحیم کہیں گے، اور اگر مومنوں سے نکل کر کفار بھی شامل ہو جائیں، مشرکین بھی شامل ہو جائیں، تو وہاں رحمان کہلائے گا وہ۔ اور امام کیا فرما رہے ہیں کہ جس کی مرضی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی مرضی رحمان کی مرضی اور رحیم کی نہیں کہا، یعنی مطلق صفت بیان کی ہے کہ میرا بابا اور میرا جد اس کی مرضی ہے، بلکہ میرے بابا کی مرضی اس کی ہے جو رحمان کی ہے، وہ مرضی ہے جو رحمان کی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، لہذا کس طرح امام حسین اس کے ہاتھ میں دے سکتے تھے ہاتھ؟ جن کی مرضیاں خدا کی مرضیاں ہوں، وہ کیسے دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے؟ اس لیے سید الشہداء نے کہا اصلا تصور نہیں کرو اس بات کو۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ سَخَطُهُ سَخَطُ الرحمن، کہ جس کا غضب اللہ کا غضب ہو، میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَّ وَجْهَهُ لِخَصَمْ، کہ پھر غصے کے ساتھ دشمن کی طرف دیکھا، اپنا جو دشمن جس نے بیعت مانگی تھی اس کا بھی باپ تھا وہ، اس کی طرف۔ سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھے؟ سو رہے ہیں؟ بلند آواز میں درود پڑھیں تاکہ ذہن آپ کے آ جائیں۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں حَلَّكَ أَبٌ كَأَبِي، یہ بتا کہ تیرا باپ ہے ایسا جیسا میرا باپ ہے؟ تیرا باپ ہے ایسا جیسے میرا باپ ہے؟ توجہ فرمائیے جملے پہ، سید الشہداء کا دلیل دینا دیکھیے کہ کتنا مضبوط ہے۔ یہ دلیل سکھا رہے ہیں سید الشہداء کہ ایسی دلیل دو کہ دونوں طرف سے جو ہے دشمن فی النار ہو جائے، اگر سچ بولے تب بھی، اگر جھوٹ بولے تب بھی۔ آپ کہیں گے یہ کیا؟ یعنی سید الشہداء نے راستہ اس کے لیے نہیں رکھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے ایسے جیسے میرا بابا ہے، او قدیم و قدیمی کا قدیمی، کہ کیا تمہارا ماضی ایسا ہے جیسے میرا ماضی ہے؟ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فَإِن قُلْتَ لَا، اگر تم نے کہا نہیں، یعنی سچ بولا، اگر سچ بولا،
तुगलब, मगलूब हो गए हो। यानी अगर तुमने सच बोला, कहा कि नहीं मेरा बाबा भी ऐसा नहीं, मेरा साबिका भी ऐसा नहीं, और कहा सच तुमने, तो तुम मगलूब हो गए हो, यानी हार गए हो। और अगर तुमने कहा कि हाँ, तो फिर तुम झूठे हो। फिर तुम क्या हो? झूठे हो। यानी दोनों सूरतों में तुम्हारी बचत नहीं है। अगर सच बोलो तो तब भी मगलूब हो, अगर झूठ बोलो तो तब भी मगलूब हो तुम। ये सईद शुहदा के दलाइल हैं जो सईद शुहदा ने दुश्मन को बताया, और दुश्मन भी जो अली के मुकाबले में रहा है वो था, आम दुश्मन नहीं था। लिहाजा आप जहन में रखें कि क्योंकि सिन्नी तफावत भी देखा जाता है सईद शुहदा का, और उसका बड़ा फर्क था। और ये बात सईद शुहदा ने घर में बैठ के नहीं कही, रवायत है इसका साबिका, रवायत के पीछे जो है कि बलवा आम में खड़े होकर सईद शुहदा ने यह बात की है, बड़ी जुर्अत के साथ। लिहाजा सईद शुहदा जुर्अत देते हैं आपको, हिम्मत देते हैं आपको, दलाइल देते हैं, और ऐसे दलाइल देते हैं कि कोई दूसरा जो है उससे फरार ना कर सके। तो वो जो फरमाइए आपने सईद शुहदा के एक और शाहकार को अर्ज करता हूं, इल्म के बारे में जो सईद शुहदा फरमाते हैं, और आपके लिए जिस तरह सईद शुहदा ने हुसैनी तैयार किए हैं। कैसे हुसैनी तैयार किए हैं? यही कलाम उनको सुना के, उनके दिलों में उतार के। वो कलाम क्या है? तवज्जो फरमाएगा। इमाम फरमाते हैं अल इल्मु लिकाउल मारिफा। इल्म क्या है? तारीफ इल्म, किताबों का पढ़ना, रट लेना, याद कर लेना किसी शय को, हिफ्ज कर लेना। मौला फरमाते हैं ये इल्म नहीं है। इल्म क्या है? मारिफत से मुलाकात। किससे मुलाकात? मारिफत से मुलाकात इल्म है। अब मारिफत, किबला मौलाना ज़ैगम रिजवी साहब अल्लाह उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे, 3 अशरे आपके पास मारिफत पे पढ़ चुके हैं। क्योंकि हमारी बड़ी दोस्ती है, हम इकट्ठे रहते हैं कुंभ में। जब कुंभ में था मैं उस वक्त, तो लिहाजा वो मुताया करते थे कि मैं इस मौजू पे पढ़ के आ रहा हूं, तो लिहाजा वो 3 अशरे उन्होंने पढ़े हैं मारिफत पे। अब आपको मारिफत की तशरीह की जरूरत मेरे जैसे तालिब इल्म से जरूरी नहीं है। मौला क्या फरमाया है? इल्म क्या है? लिकाए मारिफत, कि मारिफत से मुलाकात। फिर दूसरा जुमला वतूल तुजारुबे ज़ियादतुन फिल अक्ल। अजीब जुमला है। मौला फरमाते हैं कि तजुर्बा क्या है? दूसरा जुमला क्या है? एक्सपीरियंस। तजुर्बा क्या है? फरमाते हैं कि जितने तजुर्बे बढ़ जाएंगे तुम्हारे, तुम्हारी अक्ल मजबूत होती चली जाएगी। तूल तजारिब, तजुर्बों का ज्यादा होना अक्ल की मजबूत करता है, मुहकम करता है। आज आप देख लें कि वेस्टर्न मुआशरा जो है वो क्यों तरक्की कर रहा है। आप कहते हैं बहुत अक्लमंद है, बहुत शऊर वाले हैं, क्यों? कि उन्होंने तजुर्बा किया है, और इतना तजुर्बा किया है मादे से लेकर तमाम मादे के जो अफराद हैं उन पे उन्होंने तजुर्बे किए हैं। आज वो तरक्की कर गए हैं, तो लिहाजा उनकी अक्ल आप ज्यादा मानते हैं, अपनी अक्ल को थोड़ा मानते हैं। तरह अक्ल तो दी हुई उसी की है, और जो आपके पास अक्ल है यकीनन उनके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास अक्ल में अली और हुसैन रहते हैं। लेकिन उनके पास जो अक्ल है उसमें सिर्फ मादा रहता है, सिर्फ मटेरियल है, और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उनको अक्लमंद तस्वर करते हैं, अपने आप को कम अक्ल। ये भी एक हैफ है हमारे लिए, समझ रहे हैं आप। फिर मौला फरमाते हैं वशर्फ अत्तक़वा। शर्फ क्या है? तारीफ कर रहे हैं मौला एक एक बात की। जब आपसे कोई पूछे शर्फ क्या होता है, तो कहे तक़वा, ज़ुहद, परहेजगारी शर्फ है। शर्फ पैसा नहीं है, शर्फ बहुत बड़ा मकाम नहीं है, शर्फ बड़ी गाड़ी नहीं है, शर्फ जो है बड़ा घर नहीं है। शर्फ क्या है? तक़वा, ज़ुहद। तक़वे की तारीफ आप बहुत उलमा से सुन चुके हैं, किबला मौलाना सादिक उल हसन साहब इसकी तफसील बयान कर चुके हैं, मैं नहीं कर सकता यहाँ पे। उसके बाद ये जुमला जिसके लिए मैंने इस हदीस को चुना है, ये जुमला अब आ रहा है, तवज्जो फरमाइएगा। अल क़नू और राहतुल अबदान।
قناعت بدن کی راحت کا، آسانی کا، آسائش کا باعث بنتی ہے۔ قناعت کس کو کہتے ہیں آپ؟ قناعت کہتے ہیں قناعت کرو، یعنی اس پہ رک جاؤ۔ یہ ہے نا قناعت، آپ کے ذہن میں ہے کہ اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا۔ قناعت یعنی آپ کو تھوڑا ملا، آپ نے کہا الحمدللہ، راضی رہنا، قناعت کرنا۔ اس کا ترجمہ البتہ مجھے اس سے زیادہ آ نہیں سکتا ہے، یعنی قناعت کرو، کہتے ہیں رک جاؤ، اس پہ اکتفا کرو۔ اکتفا لفظ آپ سمجھ لیں، مولا فرماتے ہیں اکتفا کیا ثمرہ ہے، اکتفا کا کیا فائدہ ہے؟ بدن کے لیے راحت ہے۔ میں اس کو تھوڑا اوپن کرتا ہوں آپ کے لیے، یہ جملہ عجیب جملہ ہے۔ لوگ بدن کے لیے راحت اور آسانی ڈھونڈتے ہیں بڑے بڑے گھروں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی بڑی جو ہے وہ جگہوں پہ، لیکن سید الشہداء آپ کو وہ حقیقت کھول کے دے رہے ہیں کہ جو سوچی نہیں ہے آج کے انسان نے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ بدن کی راحت بڑے بڑے گھروں میں، گاڑیوں میں، اس میں نہیں ہے، زیادہ گھروں میں نہیں ہے، بلکہ بدن کی جو راحت ہے وہ قناعت اور اکتفا کرنے پہ ہے۔ کیوں؟ میں مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ نے کیا کیا کہ قناعت کی ایک گاڑی پہ، دوسری نہیں ہوگی نا، جب قناعت نہیں کریں گے دوسری ہوگی، جب دوسری ہوگی تو اس کی صفائی بھی کرنی پڑے گی، ایسا ہی ہے نا، اس کو فیول بھی دینا پڑے گا، اس کی مینٹیننس بھی کروانی پڑے گی۔ اگر ایک گھر ہے تو خرچہ اس کے مطابق ہوگا۔ اگر آپ کے بہت سارے ہیں، جتنا آپ گھر میں بھی چھوٹا مناسب جو وقت کو چلا سکتا ہے، اگر وہ آپ کے پاس فرنیچر ہے تو وہ آپ کو زیادہ کام پہ مجبور نہیں کرے گا۔ نہیں تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ فرنیچر لائیں کہ جو فلاں جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اشارہ کر دی، وہ 1,00,000 درہم کا تھا، تو آپ کو پھر ڈبل شفٹیں لگانی پڑیں گی، ہے نا؟ یعنی جتنا آپ اپنے اخراجات کو بڑھائیں گے اتنا ہی بدن حرکت میں آئے گا اور ضائع ہوگا، اتنی نیند کم ہوگی، اتنا اس کو حفاظت کرنا پڑے گا، اتنی اس کی صفائی کرنی پڑے گی، اتنا اس کے لیے خرچہ کرنا پڑے گا، اتنا اس کے لیے دل کو درد ہوگا اگر تھوڑی سی بھی اس کو خراش آ گئی تو۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ میں خواتین کے لیے ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں اپنی ماں بہنوں کو کہ ایک سوٹ ہو، 2 ہو، 4 ہو، 10 ہو تو ٹھیک ہے، اگر الماری بڑی ہو ساری رات اس کو طے کرتی رہتی ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی شادی اگر آ ہی جائے تو پھر گھر میں 8 دن کے لیے وہ سوٹ طے کرنے اور استری کرنے پہ لگیں گے، ہے نا ایسا؟ اگر نوکرانی ہے کوئی تو اس کو مصیبت پڑی ہوگی، تو پے تو بندے نہیں کرنا ہے نا کما کے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر شے میں جس میں کثرت کرو گے اکتفا نہیں کرو گے، پھر اس کے لیے الماریاں لانی پڑیں گی، اس کے لیے سیفیں لانی پڑیں گی، اس کو تالے لگانے پڑیں گے، اس کو جو کچھ بھی ہو گیا ہینگر لگانے پڑیں گے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بدن کی راحت ہے یا بدن کی مصیبت ہے؟ پھر لیٹ کے بھی بستر پہ انسان سوچتا رہتا ہے کل کون سا پہننا ہے، پرسوں کون سا پہننا ہے، 4 دن شادی ہے۔ اگر ایک ہو تو اس کو پتا میرے پاس ہے ہی ایک ہے، یہی پہننا ہے، کل بھی پہننا ہے، پرسوں بھی پہننا ہے، اس کے بعد یعنی واقعاً بدن کی راحت کثرت میں نہیں ہے، بدن کی راحت کس میں ہے؟ قناعت میں ہے، اکتفا میں ہے۔ سید الشہداء نے عجیب جملہ واقعاً فرمایا ہے کہ اگر بدن کی راحت چاہتے ہو تو تمہیں تھوڑے میں ملے گی۔ آج آپ بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بڑے آرام سے جا رہا ہوگا، جو کیا ہوا اس نے پیچھے وہ تو دیکھو نا، بال سفید ہو گئے ہیں اس نے اتنی محنت کی ہے، اس سے پوچھو تو صحیح کیسے یہ گاڑی حاصل کی ہے، یا تو پھر اس طرح کی ہوگی، اگر اس طرح کی ہے تو آگے بڑی مشکل ہے، آگے بدن جلے گا، پھر بھی بدن راحت میں نہیں ہے، تو اگر خدا نہ کرے اسی دنیا میں پکڑا گیا پھر بھی زندان ہے، پھر بھی بدن راحت میں نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ لہذا سید الشہداء کا یہ تحفہ جو آپ کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کیا کہ بدن کی راحت، اگر بدن کی راحت چاہتے ہو تو کس میں ہے؟ اکتفا میں ہے، قناعت میں ہے۔ قناعت کرو گے بدن راحت رہے گا، کثرت میں جاؤ گے تو بدن راحت نہیں رہے گا۔ لہذا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دوستی کس سے لگاؤ، دوست کس کو سمجھو، دشمن کس کو سمجھو۔ توجہ فرمائے گا، عجیب واقعاً کلام ہے، میں قربان جاؤں ایک ایک جملے پہ۔
ومن احبک، جو تجھ سے محبت رکھتا ہے نا وہ کون ہے؟ نہاکا، تمہیں برے کام سے منع کرے گا. برے کام سے منع کرنے والے کو دشمن نہ کہنا، بلکہ اس کو اپنا محسن نہیں محب کہنا. من احبک، جو تم سے محبت رکھتا ہے وہ تمہیں منع کرے گا. والدین بچوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرو، تو بچے یہ نہ سمجھیں کہ مصیبت آ گئی ہمارے اوپر. ان کی محبت ہے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں، ان بچوں سے، کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اب سو جاؤ، اتنی گیم کافی ہے، تو کافی ہے. کل صحیح، پرسوں انشاءاللہ بڑے دن ہیں. تو لہذا جب کہیں تو اس وقت امام حسین کا آپ کے لیے یہ جملہ ہے کہ والدین آپ کے محب ہیں، محبت کرتے ہیں آپ سے، لو کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس لیے جو ہے آپ کو منع کرتے ہیں. جو پیار نہ کرے وہ منع نہیں کرتا. یہ سید الشہداء فرما رہے ہیں. پھر اگلا جملہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَبْغَضَكَ، جو تم سے بغض رکھتا ہے، اغراقا، تمہیں جہالت میں لے جائے گا، ہلاکت میں لے جائے گا، غرق کر دے گا، تمہیں اغوا کر دے گا. اب آپ دیکھیں اس کی مثال ہمارے سب کے بابا حضرت آدم کے متعلق ملتی ہے کہ اللہ نے کہا تھا آدم جنت میں رہو، کھاؤ پیو، سب کچھ کرو، لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے نزدیک نہ جانا، اور فوراً کہہ دیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. اس نے کیا کیا تھا؟ آدم کو دوسری طرف لگا دیا تھا. پتہ چل گیا کہ دشمن ہے وہ تمہارا. مولا فرما رہے ہیں کہ جو تمہیں غلط جگہ لے جائے. اگر کوئی دوست ہے، جوان ہے، اس کو کہو یار تم کیوں پریشان ہو، آؤ میں تمہیں ایسی مستی آج کرواتا ہوں کہ یاد کرو گے ساری زندگی، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ دوست نہیں ہے تمہارا. جو اگر قدم خدا نہ کرے بڑھ رہے ہو غلط طرف تو کہے کہ نہ جاؤ ادھر، مجلس میں آ جاؤ، نہ جاؤ ادھر، گھر میں رہو، تو سمجھے دوست ہے وہ تمہارا. صلی اللہ محمد وآل محمد. پھر ایک بہت بڑے سمندر کو سید الشہداء نے ایک ایک لفظ میں پرویا ہے، 5 لفظوں میں. پھر مولا فرماتا ہے خمس من لم تکن فیہ لم یکن فیہ کثیر المستبطت، میں کہ جس کے پاس 5 چیزیں نہیں ہیں نا، اس کے پاس کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نقصان میں. آپ والعصر پڑھتے ہیں سورہ والعصر، کیا ہے؟ ان الانسان، انسان نقصان میں ہے. سید الشہداء یہ بتا رہے ہیں کیسے نقصان میں ہے، یہ اس کی تشریح ہے، سمجھ لیں کہ سید الشہداء فرمایا جس کے پاس 5 چیزیں نہیں ہیں نا، وہ فائدہ نہ دنیا میں حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت میں. سب سے پہلے فرماتے ہیں العقل والدین والادب والحیاء وحسن الخلق، کہ جس کے پاس کیا نہیں ہے؟ عقل نہیں ہے، نہ دنیا میں فائدہ لے گا نہ آخرت میں. جو بھی بے عقل ہے، مجنون ہے، خدا نہ کرے خدا کی طرف سے وہ الگ ہے، خود مجنون بنا پھرے، پتہ ہی نہ ہو، کہتے ہیں یہ بے عقل ہے، یہ نقصان کر رہا ہے. اس کو نہ کوئی جاب پہ رکھے گا، نہ اس کو کوئی گھر میں رکھے گا. بیٹا بھی ہو اپنا تو باپ دوسرے بیٹے پہ اعتماد کرے گا، اس پہ نہیں کرے گا، کہے گا یہ بے عقل ہے، حتیٰ اس کا اپنا فرزند ہے. لہذا پتہ چلا عقل. دوسری چیز ہے دین. اب آپ دیکھ لیں ویسٹ نے کیا ہے، اپنے ایک حد تک عقل میں ترقی کی ہے، تو آج ان کو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے. اب آپ عقل پہ عمل کریں گے، عقل اپنی تام کریں گے، آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے وہ دینوں، دوسری شے جو انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے دنیا اور آخرت میں، وہ دین ہے. اس لیے دین است حسین، یہ اب ذہن میں رکھیں، حسین دین ہے. اور اس کے بعد ہے والادب. ادب جو ہے، ادب کسی کا ادب کرنا، احترام کرنا، بزرگوں کا، بچوں کا، بڑوں کا. یہ بھی مولا فرماتے ہیں کہ فائدہ دے گا تمہیں. اگر ادب کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے. مثلا ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو باپ اپنی روش سے چلتا ہے، بیٹا اپنی روش اور تقاضے رکھتا ہے، ان دونوں میں ٹکراؤ آ جاتا ہے.
اتنی دوری آ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے. وہ جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے, کہتا ہے نہ ہی بابا نظر آئے تو بہتر ہے. اور جب وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کمرے میں ہی رہے, میری نظروں سے دور ہی رہے تو بہتر ہے. یہ حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ ادب نہ کرنے کی وجہ سے, احترام نہ کرنے کی وجہ سے. دونوں طرف احترام ہے. باپ بیٹے کے احترام کرے, بیٹی کا احترام کرے, اور بیٹا باپ کا احترام کرے. ایک نسخہ یہاں رک کے صرف بتا دوں جو سید الشہداء نے اسی کتاب میں فرمایا, اس کو میں عبارت نہیں پڑھوں گا, بس اتنا بتا دوں گا کہ اولاد کو دوست بنا کے رکھو. کیونکہ دیکھیں فطرت ہے کہ وہ دوست چاہتا ہے. اگر اس میں آپ کے اندر اسے دوستی کا عنصر نہ ملا, کسی غلط فرد میں مل گیا, تو اس کو دوست بنا لے گا. وہ چاہے جائے کہ آپ اس کو وہ دوست بنا لیں. اتنی دوستی ہو آپ کی جوان اولاد میں, یہ ڈنڈے سے یا مارنے سے یا ان چیزوں سے اولاد نہیں مانتی ہے, یہ یاد رکھیں آپ. یہ غلط روش ہے, نہ اسلام نے بتائی ہے, نہ یہ درست ہے. کس سے مانو؟ کس سے؟ محبت سے, دوستی سے, ادب سے, احترام سے. جب بھی بیٹا آئے جوان تو اس کے اوئے کر کے نہ بلائیں کہ اوئے ادھر آئے, ادھر آئے نا, کہاں سے آ رہا ہے نا, اسے کہو سرکار کدھر سے آ رہے ہیں, کہاں سے تشریف لا رہے ہیں آپ, مزاج گرامی کیسے ہیں آپ کے, بزرگوار ہیں آپ, ان کو بٹھائیں, ان کو پاس بٹھائیں, وہ اس کو عزت دیں, اس کو شرف دیں. جب آپ نے اس کو شرف و عزت دیا, وہ بھی آپ کو شرف و عزت دے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اہل بیت تو دشمنوں کو بھی ذلیل و رسوا نہیں کرتے تھے. خود دشمن ذلیل ہوا ہے اپنے وصفوں سے, اہل بیت نے ان کو بھی عزت بخشی ہے اپنی طرف سے, کیونکہ ان کا اخلاق تھا, یہ ان کا کردار تھا. یہ یاد رکھیں. آج دشمن اگر ذلیل ہے نا تو اپنے کاموں کی وجہ سے ذلیل ہے. اہل بیت نے پھر بھی لطف کیا ان پہ. وہ گناہ ان کے جو آپ کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو آئے ہی نہیں جو اہل بیت کو علم تھے. وہ تو ان کے اپنے سامنے والے آ گئے تو آج تان و تشنیع کا سبب ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ اولاد کا ادب کریں, احترام کریں. خدا کی قسم ایک ہی راستہ ہے, وگرنہ کیا ہوگا, کل آپ جدا ہیں, آپ نہ اس کی شکل دیکھنا چاہیں گے, نہ وہ آپ کی شکل دیکھنا چاہے گا. اور اس کو اس جگہ نہ پہنچائیں. کیونکہ ہمارے پاس, جب میں جہاں پہ خدمت کر رہا ہوں پاکستان میں, وہاں پہ ہر روز میرے پاس ایسے ایسے کیس آتے ہیں کہ آپ سن لیں تو آپ کا جگر ہل جائے. کب آتے ہیں؟ جب سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے, جب کشتیاں ڈوب چکی ہوتی ہیں. پھر آتے ہیں, کہتے ہیں مولانا کریں کچھ, کیا کریں گے اس کا. میں نے کہا اب میں کیا کروں بھائی. پھر فتویٰ لینے کے لیے آتے ہیں, یا لیٹر پیڈ کے اوپر عدالت کے لیے چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں, یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے, فلاں ہے, یہ ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں تک نوبت پہنچنے ہی نہ دیں. آپ اس کو ادب و احترام سے حل کریں. میں اس کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا. پھر مولا فرماتے ہیں حیا جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. حیا مرد میں بھی ہونا چاہیے اور خاتون میں بھی ہونا چاہیے. خاتون کا تو خاصہ ہے حیا, مرد میں بھی یہ چیز موجود ہونی چاہیے. شرم ہونی چاہیے, حیا ہونی چاہیے, بزرگوں کی حیا ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ علماء سے سن چکے ہیں, میں تو ایک طالب علم ہوں. اس کے بعد حسن خلق, کہ کسی کے ساتھ اچھی کلام کرنا, پیاری کلام کرنا, اچھے الفاظ بولنا, غلط الفاظ نہ بولنا. دوست سے بھی کلام کریں, جتنا مرضی مذاق ہو, گالی نہ دیں, غلط نہیں پکاریں. کیونکہ ٹھیک ہے آپ کی بہت قرابت ہوگی, اگر آپ نے گالی دی تو آپ کی زبان پہ وہ تکوینی اثرات آپ کے ذہن پہ آ جائیں گے کہ جو آپ روک نہیں سکتے. آپ کو علم بھی نہیں ہوگا, بہت سی سعادتیں غائب ہو جائیں گی, بہت سی آفتیں آپ پہ آ جائیں گی اگر مذاق میں بھی کریں گے آپ تو. لہذا یہ ذہن میں رکھیں. سید الشہداء نے واقعاً ایک ایک جملے میں بڑا بڑا کچھ پرو دیا ہے. چاہتا تھا کہ میں آپ کو سید الشہداء کی زبان مبارک سے علی کے فضائل سناتا, لیکن میں نے دیکھا کہ ٹائم بھی نہیں رہا اور آپ
تھوڑا سا بولتے کم ہیں. مجھے اس بات یا علی اس بات نے روک دیا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیونکہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. توجہ سے میں کیونکہ دوست نے محنت کی ہے تو بری بات ہے کہ انسان دل نہ رکھے. یہ جسارت ہے. مومن ہے. بلند آواز میں درود پڑھیں اپنی سب کی سلامتی کے لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حدیث کو میں عربی نہیں پڑھوں گا. مزہ عربی میں تھا. اشارے میرے آپ نے سمجھنے ہیں. بولنا ضرور ہے میرے ساتھ. خاموش نہ رہنا نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ دل بجھ جائے گا. میرا بھی آپ کا بھی. کیونکہ حدیث بولنے والی ہے. میں نے روکا ہی اس کو اسی لیے تھا. میں نے موضوع سے اس کو نکال دیا تھا صرف کیونکہ آپ کے نہ بولنے کی. میں نے کہا یہاں ابھی وہ بالیدگی نہیں آ رہی ہے. ہاں نا وہ ایسا ہے کہ بعض چیزیں سننے میں جواب مانگتی ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا علی ادرک. امام حسین فرما رہے ہیں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا رسول کی طرف. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا رسول کی طرف. کس لیے؟ ان یشہد لعلی ابن ابی طالب. ما صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کہ علی کے لیے گواہی لے لے. کس نے بھیجا؟ اللہ نے. حسین کہہ رہے ہیں, کوئی راوی نہیں ہے درمیان میں. حسین کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل کو رسول کی طرف بھیجا اور کہہ کے یہ بھیجا کہ اے رسول علی کے لیے ان سے گواہیاں لے لو. پھر فرماتے ہیں کس بات کی گواہی؟ بالولایت ہی فی حیاتہ. اپنی زندگی میں علی کی ولایت کی گواہی لے لے. وَيُسَمِّي بِإِمْرَأَةِ الْمُؤْمِنِينَ قبل وفاتے. اور اپنے جانے سے پہلے علی کو امیر المومنین قرار دے دے. یا علی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یا علی. یہاں لطف نہیں آیا آپ کو, آگے لطف آئے گا. اللہ مولا علی مولا علی مولا. توجہ فرمائیے گا. رسول نے, توجہ رکھیے گا میرے, اب یہاں پہ اشارے سمجھیے گا بس. رسول نے 9 لوگوں کو بلایا. حسین پاس ہے. رسول نے 9 لوگوں کو بلایا. فدعا نبی اللہ 9 رہط. 9 لوگوں کو بلایا. پھر بلا کے سامنے کھڑا کیا سب کو, جس میں سے 8 دوسرے تھے, 1 علی تھے. علی یعنی بعد میں آئے ہیں. علی پہلے موجود نہیں تھے. جب حسین نے کہا کہ پہلے 9 کو بلایا, 1 علی ہے, 8 دوسرے ہیں. توجہ رکھیے گا. فقال انما دعوتکم, کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے, لتکونوا شہداء, کہ تاکہ تم گواہی دے دو اللہ کے سامنے کہ میں نے تمہیں علی کی ولایت بھی بتا دی ہے اور امیر المومنین بھی ہونا بتا دیا ہے. پھر یا علی. پھر اس کے بعد توجہ فرمائیے گا, کیوں بلایا ہے؟ کہ کیا تم اس پر قائم رہو گے میرے بعد یا اس کو چھپا لو گے؟ اور آپ کو پتہ ہے امیر المومنین فقط لقب ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کا. حرام ہے کسی دوسرے معصوم کو بھی امیر المومنین کہنا. یا علی. توجہ فرمائیے گا. بلایا کس کو؟ سنیں, بڑے آدمی کو. ٹھیک ہے, کہا
کھڑے ہو جاؤ، قم فسلم علی علی، حسین پاس کھڑے ہیں، اٹھ کے علی کو سلام کرو، سلام کرو۔ کون سا سلام کرو؟ بے امرت المؤمنین، وہ سلام کرو جو امیر المومنین کے لقب کے ساتھ ہو، یعنی اکیلا خالی سلام یہ نہ کہنا سلام علیکم، نہیں، کہو السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس شخص نے کیا کہا؟ ان امر اللہ، کہ یہ اللہ کا امر ہے یا آپ کا ہے؟ تو رسول نے کہا نعم، کہ یہ اللہ کا ہے، میں تو بات ہی نہیں کرتا اس کے اذن کے بغیر۔ اور پیچھے روایت میں ہے کہ خاص ایک ہوتی ہے حدیث کہ رسول نے تحلیل فرمائی، نہ جبرائیل آئے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں حکم لے کے۔ اس کے بعد یہ غدیر کے علاوہ ہے، غدیر اپنی جگہ پہ، وہ بعد میں بیان کروں گا کل انشاءاللہ۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ فقاما، پھر وہ ناگزیر کھڑا ہونا پڑا، پھر کیونکہ اللہ کا حکم۔ فقاما فسلم علیہ بامرۃ المؤمنین، پھر یا امیر المؤمنین کہہ کے سلام کیا۔ پھر اس کے بعد ثم قالا، صحیح ہے، کہاں کھڑے ہو جو تم بھی سلام کرو علی کو۔ اس نے بھی یہی جملہ کہا کہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، تو کہا یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس کو بھی ناگزیر سلام کرنا پڑا، اس نے بھی کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ توجہ فرمائے گا جس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ تو اس کے بعد ثم قالا، رسول نے کہا للمقداد ابن اسود، پھر مقداد سے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، انہوں نے سلام کیا۔ روایت کے جملے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں وَلَمْ يُقَلْ مِثْلَ مَا قَالَ الرَّجُلَانِ مِنْ قَبْلِهِ، کہ اس طرح اس نے نہیں کہا مقداد نے کہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے، اس نے فوراً سلام کر دیا۔ یا علی ادرکنی۔ اب مختصر کر رہا ہوں، بس توجہ فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ پھر اس کے بعد مقداد نے سلام کیا، مقداد کے بعد ابو ذر کو کہا کھڑے ہو جاؤ سلام کیا، پھر اس کے بعد حذیفہ کو کہا کھڑے ہو جاؤ سلام کیا، پھر اس کے بعد عمار کو کہا سلام کرو کھڑے ہو گئے، سب نے بغیر اس پچھلے جملوں کے سلام کیا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ثم قال لعبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے لیے کہا، گنتے جائیں 8 پورے ہو گئے، اس کے ایک رہ گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم قال لبریدہ، پھر کس کے لیے کہا؟ برائدہ کے لیے۔ توجہ رکھیے گا اس جملے کی زحمت آپ کو، بس قم علی سلم فسلم علی امیر المؤمنین، کھڑے ہو جاؤ اور علی پہ سلام کرو۔ جملہ ہے، حسین کہہ رہے ہیں وَقَانَا بُرَيْدَةُ أَصْغَرُ الْقَوْمِ سِنًّا، کہ برائدہ اس ساری قوم میں سب سے چھوٹا تھا۔ رسول نے سب سے بڑے سے لے کر سب سے چھوٹے تک سب کو جمع کر کے کہہ دیا کہ میری زندگی میں علی کو ولی بھی مان لو اور علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام بھی کر دو۔ جب سلام کیا انہوں نے سب نے ایک ایک کر کے، پھر رسول کیا فرماتے ہیں؟ فقال رسول اللہ انما دعوتکم لہذا الامر، کہ میں نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ تم بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب حجت تمام ہو جائے تم پہ، کہ میں نے تمہیں امیر المومنین کو سلام بھی کروا دیا ہے اور علی کو ولی بھی بتا دیا ہے۔ کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں رسول نے نہیں بتایا تھا۔ لہذا توجہ فرمائیے آپ نے، یہ اپنی زندگی میں رسول خدا نے فرد فرد کو پکڑ کر، یہ جو آخری جملہ ہے کہ سنن، سب سے چھوٹے تھے، یہ اسی لیے آیا ہے کہ کوئی بڑے کے لیے کسی چھوٹے کے لیے کوئی حجت و حیلہ نہ رہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کی زحمت کو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ آپ یقیناً صبح سے جو ہے اپنی مصروفیات میں مشغول تھے، بعض دوست کام پہ بھی تھے، جو تھکے بھی ہوئے تھے۔ کل میں نے جہاں مصائب چھوڑا تھا چند جملوں کی وہاں پہ زحمت دوں گا۔
زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو۔ دیکھیے کہ زینب نے اس دین کو، اس ولایت کو، یہ حدیثوں کو بڑی مشکل سے بچایا ہے۔ توجہ رکھیں، مصائب میں روز کہتا ہوں کہ کتابوں میں اس سے کہیں زیادہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس نہ دل ہیں، نہ دماغ ہے، نہ زبان ہے کہ اس کو بیان کر سکے، اس کو سن سکیں، اس میں ہمارے دل میں یہ بیٹھ سکیں۔ عزاداران حسین، امام سجاد میں ایک خوبی تھی، ایک لقب تھا جو آپ سب جانتے ہیں، زین العابدین، سجاد۔ کیوں تھا یہ لقب؟ توجہ رکھنا۔ پھر سوال بھی ہوتا ہے کہ سجاد نے یہ سفروں میں کیسے نمازیں پڑھی ہیں؟ نماز شب کیسے پڑھی ہے سجاد نے؟ توجہ رکھنا عزادارو، سجاد وہ جس نے بڑے سجدے کیے ہوں۔ اللہ نے جو لقب دیا تھا نا، گھر میں سجدے کرنا اور ہے، مسجد میں سجدے کرنا اور ہے، شام کے بازار میں سجدے کرنا اور ہے۔ عزادارو، کیسے نماز پڑھی ہے سجاد نے، وہ پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ مولا نے 8 مقام میں نے کل عرض کیا تھا کہ گنوائے ہیں، کہ جس کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں ایک کی وجہ سے میری داڑھی سفید ہو گئی تھی، ایک نے مجھے خون رلا دیا ہے۔ عزادارو، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ سجاد وضو کیسے کرتے تھے؟ توجہ رکھنا، دل کو کھول لینا، سن لینا، آپ کے مظلوم امام نے کس حالت میں نماز پڑھی ہے۔ جب شام کی عورتیں کھولتا ہوا پانی پہلے پتھر برساتی تھیں، مولا فرماتے ہیں پہلے پتھر برستے تھے، ہمارے سروں سے خون جاری ہو جاتا تھا، اس کے بعد کھولتا ہوا پانی چھتوں سے ہمارے اوپر گرایا جاتا تھا، سجاد اسی سے وضو کر لیتے تھے۔ عزادارو، روایت ہے کہ جس کا رکوع اس کا قیام ہو۔ میں نے خود یہ جملہ پڑھا، مجھے سمجھا نہیں تھا، لیکن جب میں نے مقتل کی کتابوں میں غور کیا نا تو مجھے پھر پتا چلا کون ہے وہ شخصیت۔ انبیاء میں، نبیوں میں مجھے کوئی شخصیت نہ ملی، ولیوں میں مجھے کوئی شخصیت نہ ملی۔ میں نے جب شام کے بازار کا منظر پڑھا تھا، مجھے وہ قیدی ملا کہ جو رکوع کی حالت میں ہے، جس کا قیام رکوع میں ہوتا تھا، اور جس کا رکوع جب تازیانے لگتے تھے تو سجاد کے گھٹنے شام کی سرزمین پہ آتے تھے تو سجاد رکوع کر لیتے تھے، اور جب یہ چہرہ، یہ ماتھا زمین پہ آ کے لگتا تھا تو سجاد سجدہ کر لیتے تھے۔ عزادارو، یہ ہے عبادت سجاد کی۔ اس طرح سجاد نے اس عبادت کو بچا لیا۔ عزادارو، اس نماز کو قائم کیا ہے سجاد نے۔ عزادارو، ایک واقعہ کی زحمت، امام سجاد فرماتے ہیں کہ ہم پہ بڑے سخت مقام آئے ہیں، اس میں سے ایک مقام، راوی کا نام ہے ابن منذر، وہ کہتا ہے کہ مولا آپ کے جسم جو زخم ہے جسم پہ، وہ تو ختم ہو گئے ہوں گے، دل تو آپ کا ابھی بھی خون رو رہا ہے۔ مولا نے آرام سے اپنے ہاتھ میں امامہ اتارا، امامے کا اتارنا تھا، تازہ خون رسنے لگا۔
یہ مدینے کا واقعہ ہے، یہ شام کا نہیں ہے۔ جب تازہ خون رسنے لگا تو معافی مانگ کے کہتا ہے مولا میں نے آپ کے زخم کو ہرا کر دیا ہے، مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ کسی ظالم نے یقیناً پتھر مارا ہوگا۔ مولا کہتے ہیں کہ ابن منذر تو نے انصاف نہیں کیا، اگر پتھر مارا ہوتا تو اتنے سال گزرنے کے بعد یہ زخم بھر جاتا، اب بھی اس سے خون جاری نہ ہوتا۔ یہ امام سجاد اپنا مصائب خود بتا رہے ہیں۔ عزادارو پھر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا کیا پھر ہوا تھا بتائیے تو صحیح۔ عزادار سجاد نے کہا کہ جب شام کے بازار میں بار بار گرنے کے بعد، منہ کے بل گرنے کے بعد جب میں کھڑا ہوا، جب کھڑا ہونے کی دیر تھی عورتوں نے سنگ باری شروع کی، پتھر برسانے شروع کیے۔ جب پتھر برستے رہے پھر پانی گرانا شروع کیا، گرم پانی گرا تو ہمارے زخم کھلنے لگے۔ جب زخم کھل رہے تھے تو عورتوں نے چھتوں سے آگ کے گولے برسانے شروع کیے۔ ایک گولا میرے سر پہ آ کے لگا، میرے ہاتھ ہتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے تھے، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں تھے، گولا میرے سر میں رک گیا، میرا سر جلتا رہا، میں کہتا رہا ظالموں میرے سر سے آگ تو بجھاؤ۔ میری پھوپھی دیکھتی رہی، میری بہن سکینہ دیکھتی رہی اور بہن کرتی رہی، کہتی رہی چچا عباس ہمارا کون سا امتحان اس شام کے بازار میں ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔